لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طه وياسين خاتم النبيين. سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ماتمداران سید الشہداء، سوگواران امام مظلوم کربلا، آپ مسلسل 1 مہینہ 10 دن تقریباً ہو گئے اپنے آقا کا غم منا رہے ہیں، فرش مجلس بچھا رہے ہیں، نواں خوانی کر رہے ہیں، اور وہ تمام مراسم عزا جو ہماری قوم کا وقار ہے، ہمارے مسلک کا فخر ہے، اس کو ہم اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے انداز میں بجا لا رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں. اور یقیناً کربلا کا غم، امام حسین کی شہادت، اس میں وہ اثر ہے جس کی حرارت روز محشر تک باقی رہے گی، اور مومنین کے قلوب میں یہ حرارت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی. میں نے جس مشہور و معروف حدیث کا، رسول مقبول کی حدیث کا ابھی آپ کے سامنے عنوان بنایا ہے کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے، گویا آج کے زمانے میں ہم جو یہ فرش مجلس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ہمارے لیے نجات کی کشتی ہے. اور جو یہ ذکر حسین ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، نواں خوانی کی شکل میں ہو، ذاکری کی شکل میں ہو، مرثیہ خوانی کی شکل میں ہو، یہ سب تمام چراغ ہدایت ہیں، کیونکہ یہی فرش عزا ہے اور یہی عزا حسین ہے جو آدمی کو انسان بناتے ہیں، اور جو انسان ہے اس کو بہتر انسان بناتے ہیں. اور ان ایام میں ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کتنا جو ہے بہتر ہو رہے ہیں. ان دنوں میں اپنے نفوس کا ہم جائزہ لیں. ظاہر سی بات ہے شب بیداری کی ابتدائی مجلس ہے اور بہت طویل بیان بھی نہیں کرنا ہے، اس کے بعد انجمن ہے ماتمی کا ایک طویل سلسلہ ہے. تو ہم ان ایام میں امام حسین کے حوالے سے ہی زیادہ تر جو واقعات ہیں ان سے وابستہ اور متعلق واقعات ہیں کربلا سے، اسی کو پیش کرتے ہیں. انقلاب ایک ایسا لفظ ہے جس سے دنیا کے تمام افراد آشنا ہیں. انقلاب کے اگر معنی تو سبھی جانتے ہیں، اگر معنی کو میں دکھا دوں، انقلاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی شے اگر یوں رکھی ہے تو اس کو یوں کر دیا جائے، منقلب ہو جانا. دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، جب سے یہ کائنات ہے، اس کائنات میں انسان ہے، اس کو رے عرض پہ. لیکن جو دنیاوی انقلاب ہوتے ہیں ان کے راستے الگ ہوتے ہیں، ان کے طریقے الگ ہوتے ہیں. لیکن جو کربلائی انقلاب ہے اس کا طریقہ اور اس کا راستہ بالکل ہی دنیاوی انقلاب سے الگ ہے. جو دنیاوی انقلاب ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک گروہ ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا گروہ جو حکومت کر رہا ہے، جو تخت اقتدار پر قائم ہے، وہ بہتر نہیں ہے، اور چونکہ ہم اس سے زیادہ قابل ہیں، اس سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور حکومت کو، اقتدار کو ہم سامنے والے افراد سے بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، تو وہ گروہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سامنے والے کو تخت سے ہٹا کے ہم خود اس تخت پہ قابض ہو جائیں. ایک دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی اپنی شناخت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ گروہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے کہ اگر ہم تخت اقتدار تک پہنچ جائیں گے تو پھر ہماری ایک شخصیت ہوگی، لوگ ہمیں پہچانیں گے، لوگ ہمیں جانیں گے. یعنی جو افراد دنیاوی انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس تخت اقتدار کی بدولت ہمیں مانا جائے اور ہمیں پہچانا جائے. یہ دنیا کے لوگ کرتے ہیں. اور پھر اس تخت اقتدار تک پہنچنے کے لیے دو راستے اپناتے ہیں.
یا تو ظلم کرتے ہیں اور یا اسی سے بالکل ملتا جلتا ہوا لفظ ہے فساد برپا کرتے ہیں۔ آپ نے بزرگ بھی تشریف رکھتے ہیں کہ ابھی پچھلے 30-40 سالوں میں بہت ساری ملکوں میں، بہت ساری کنٹریز میں انقلاب ہوئے، تختہ الٹا گیا، تو کیا طریقے اپنائے جاتے ہیں؟ وہ طبقہ جو ظلم پہ آمادہ ہوتا ہے وہ ہتھیاروں کو لے کے سڑکوں پہ نکل پڑتا ہے اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ جو ہے ظالم اور مظلوم میں وہاں پر تمام کے تمام فرق مٹ جاتے ہیں۔ جو بھی شخص سامنے آیا اس کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو فساد برپا کرتا ہے، وہ اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے یا اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ بظاہر انسانوں کو قتل کرے، تو وہ جو ہے اس ملک کی پراپرٹیز کا نقصان پہنچاتے ہیں، بسوں میں آگ لگا دیتے ہیں، ٹرینوں میں آگ لگاتے ہیں، سڑکیں بلاک کرتے ہیں۔ یہ سب دنیاوی انقلاب کے راستے ہیں۔ لیکن امام حسین کا جو انقلاب ہے، جو کربلائی انقلاب ہے، ان میں یہ راستے نہیں اپنائے گئے ہیں۔ امام جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو امام نے تحریری صورت میں اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دستاویز دیا اور دنیا سے کہا کہ میرے انقلاب کو پہچانو، اگر میں اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں، اگر میں یزیدی حکومت کے خلاف اقدام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں؟ امام نے صاف صاف لکھا کہ میں اگر اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں یا کسی انقلاب کو برپا کرنا چاہ رہا ہوں تو میرا مقصد صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ میرا مقصد صرف اچھائیوں کو عام کرنا ہے، برائیوں کو روکنا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو دنیاوی انقلاب ہوتے ہیں، جو دنیاوی انقلاب ہوتے ہیں وہ تخت و تاج کے لیے ہوتے ہیں، وہ مال و منال کے لیے ہوتے ہیں، وہ دولت کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن حسین کا جو انقلاب تھا وہ امت کی اصلاح کے لیے تھا، وہ اچھائیوں کے لیے تھا، برائیوں سے روکنے کے لیے تھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو اس لیے امام حسین کا جو انقلاب ہے، جو کربلائی انقلاب ہے، اس انقلاب میں اور باقی جو دنیا میں انقلابات آئے ہیں اس میں بہت واضح فرق ہے۔ اور امام نے یہ بات مدینے میں لکھ کے کہی، خطبوں میں کہی، اور ایک بار نہیں بار بار کہی۔ جہاں خیمے لگائے جاتے تھے، جہاں پڑاؤ ہوتا تھا، وہاں پر امام خطبہ دیتے تھے۔ مکے میں 4 مہینے قیام رہا، وہاں امام نے بار بار بتایا کہ میرے انقلاب کو پہچانو، اگر میں جا رہا ہوں عراق کی طرف تو کیوں جا رہا ہوں؟ اور امام اپنے ساتھیوں کو یہ باور کراتے رہتے تھے کہ اگر وہاں جانا ہے تو قربانیاں پیش کرنی ہوں گی۔ اس لیے مکے میں جب 8 ذی الحجہ کو امام مکہ چھوڑ رہے تھے تو بہت سے افراد تھے جو امام سے الگ ہو گئے تھے۔ امام نے بالکل واضح کر دیا تھا۔ بہت سے افراد ایسے بھی تھے جو امام کے ساتھ چند قدم چلے، کچھ دوری پہ چلے، لیکن اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب امام نے یہ انقلاب برپا کیا۔ میں امام کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کے سوال کرتا ہوں کہ آقا مولا، تمام لوگوں نے جو انقلاب برپا کیا وہ ظلم اور فساد کے ذریعے کیا۔ جو دنیاوی انقلاب ہوئے وہ چاہے ماضی میں اور چاہے ابھی حال کے دنوں میں، لیکن آپ کے پاس طریقہ کیا ہے؟ تو امام نے اسی دستاویز میں لکھا کہ میں اگر امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس 2 سیرتیں ہیں، ایک میرے نانا کی سیرت ہے، ایک میرے بابا کی سیرت ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اسلامی انقلاب ہوتا ہے یا وہ پیغمبر کی سیرت کے ذریعے ہوتا ہے یا حیدر کی سیرت کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب اس میں دوسری اور تیسری سیرتیں داخل ہوتی ہیں تو وہاں ظلم ہوتا ہے اور فساد ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ امام حسین نے اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا نقشہ کھینچا ہے کہ مجھے امر بالمعروف کرنا ہے، مجھے نہی عن المنکر سے روکنا ہے، اچھائیوں کا پیغام دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سماج میں برائیاں بہت زیادہ تھیں۔ امام کا یہ کہنا کہ اچھائیوں کا حکم دوں گا، مطلب کہ برائیاں تھیں سماج میں۔ اب آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کون سا دور اور کون سا ایسا زمانہ رہا ہے کہ جب سماج میں برائیاں نہ رہی ہوں؟ تمام انبیاء کی تاریخ دیکھ لیجئے۔ جناب آدم جب 4 نفر کی آبادی ہے، اس زمانے میں بھی برائی ہوئی، ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کیا، اتنا بڑا جرم ہوا۔ اس کے بعد انبیاء کی جو تمام تاریخیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جناب ابراہیم کا زمانہ، جناب نوح کا زمانہ، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، بادشاہوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا،
اور لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ خود رسول کا زمانہ دیکھیے، رسول کے زمانے میں کتنی برائیاں تھیں، لوگ شراب بھی پی رہے تھے، بدکاریاں بھی کر رہے تھے، جوئے کے اڈے بھی کھلے ہوئے تھے، غرض کی جو بھی منکرات ہو سکتے وہ سب انجام دیے جا رہے تھے۔ اور امام حسین کے زمانے میں بھی یہ برائیاں تھیں۔ آج کا زمانہ بھی دیکھ لیجیے، آج کے زمانے میں برائیاں، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ چوریاں کر رہے ہیں، لیکن امام اپنا وطن کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اور صرف وہ اپنا وطن وہ خود اور تنہا نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ گھر کی خواتین کو لے جا رہے ہیں، گھر کے بچوں کو لے جا رہے ہیں۔ تو یہ کون سا دور آ گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہ امام اپنے گھر کے بچوں کو اور اپنے گھر کی خواتین کو لے کے جا رہے ہیں؟ اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اچھائیوں کا پیغام دینا اتنا ہی ضروری تھا تو انبیاء اور مرسلین نے اس سے پہلے کیوں نہیں یہ انجام دیا کہ اپنے گھر کی خواتین کو صحرا میں لے کے چلے جائیں، اپنے گھر کے بچوں کو لے کے چلے جائیں؟ لیکن امام اگر اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو لے جا رہے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ انبیاء کے زمانے میں اور امام حسین کے زمانے میں کوئی تو بڑا فرق رہا ہوگا، جب تو امام اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو، اہل حرم کو لے کے صحرا کی طرف نکل رہے ہیں۔ جی ہاں، سب سے بڑا فرق یہی تھا کہ ہر زمانے میں جو اچھے افراد تھے وہ برے نہیں تھے، جو شرابی تھے وہ نمازی نہیں تھے، جو جوا کھیل رہے تھے وہ برے نہیں تھے، لیکن امام حسین کے زمانے میں علل اعلان جو انسان تخت خلافت پہ بیٹھا ہوا تھا، جو اپنے کو امیر المؤمنین کہلوا رہا تھا، جو اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہلوا رہا تھا، وہ حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا، وہ حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا۔ اس لیے امام پر اب یہ فرض تھا کہ امام اپنے گھر کے افراد کو لوگوں نکل پڑے اور امام یہ بتا دے کہ حلال چیزیں الگ ہیں، حرام چیزیں الگ ہیں، اچھائیاں الگ ہیں، برائیاں الگ ہے، امر بالمعروف الگ ہے، نہی عن المنکر الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب امام نے قربانیاں پیش کی کربلا میں آ کے، اس کے بعد بھی برائیاں تمام ختم نہیں ہوئی، برائیاں باقی رہیں، لیکن وہ جو ملانے والا سلسلہ تھا، اچھائیوں اور برائیوں کو ایک کر دیا جائے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ امام حسین کی قربانی کا اور امام حسین کے انقلاب کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ آپ آج کے زمانے میں بھی کسی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتے جو ایک برا انسان ہے، بد کردار انسان ہے، وہ بیک وقت اچھا انسان بھی ہو۔ جو انسان بدکاریاں کر رہا ہے اس کو نیک انسان نہیں کہا جا سکتا، اس کی لوگ ملامتیں کرتے ہیں، مذمتیں کرتے ہیں۔ تو امام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کے یہ اثرات ہیں، اور امام کا جو انقلاب تھا اس کے یہ نتائج ہیں کہ دونوں سلسلوں کو بالکل الگ کر دیا گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے۔ اب امام نے قربانیاں پیش کر دیں، فوراً بعد 10 محرم کے بعد جو اثرات نمودار ہوئے ہیں اس انقلاب کے، اس قربانی کے، وہ اثرات کیا ہیں؟ یزید نے اور یزیدی حکومت نے کیا چاہا تھا کہ امام حسین کا نام مٹا دیا جائے، یا امام حسین کے نانا کی جو شریعت ہے اس کو مٹا دیا جائے، نمازوں کو ختم کیا جائے، اذانوں میں رسول کا نام ہٹا دیا جائے، محمد کا نام ہٹا دیا جائے۔ دربار یزید کا وہ جو منظر ہے پورا کہ یزید نے اپنے خطیب کو منبر پہ بیٹھا کے آل رسول کو برا بھلا کہلوایا، خوب کہلوایا، اور خود بھی جو ہے نشے میں جھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی، محمد نے اور بنو ہاشم نے حکومت کرنے کا یہ ایک ڈھونگ کیا تھا، یہ ایک تماشا تھا، اقتدار حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ تمام باتیں خود یزید بھی کہہ رہا ہے، خطیب کو بھی منبر پہ بیٹھا کے آل رسول کو آل محمد کو برا بھلا کہلوا رہا ہے۔ اب دربار میں امام سجاد ہیں، اسیری کا عالم ہے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، 700 کرسی نشین ہیں، اور وہ تمام کرسی نشین ایک جگہ کے نہیں ہیں، مختلف ریاستوں، مختلف شہروں کے لوگ بلائے گئے ہیں۔ اچھا، ان میں بہت سے افراد ایسے بھی تھے ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ یہ بات عام کر دی گئی تھی، بھائی حکومت کے خلاف ایک شخص نے بغاوت کی تھی، یہ اس کے گھر کے لوگ ہیں، ہم انہیں قتل کر کے یہاں اسیر کر کے لائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ زمانہ 14 سال پہلے ایسا تھا نہیں لوگ فیس ٹو فیس سب کو جانے۔ اب امام دربار میں ہے، امام کے
جد کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ امام نے کہا کہ اگر تھوڑی اجازت ہو مجھے بھی منبر پہ جانے دے۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ سجاد کون ہے، ان کی رگوں میں کن کا خون ہے۔ یزید نہیں چاہ رہا تھا کہ امام سجاد منبر تک جائیں، لیکن وہ جو کرسی نشین بیٹھے ہوئے ان میں سے بہت سے افراد نے کہا کہ بیمار انسان ہے، لاغر ہے، بیڑیوں میں ہے، اسیر ہے، اگر کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے تو منبر پہ جانے دے تھوڑی دیر کے لیے۔ جب درباریوں کا اصرار بڑھا ہے تب یزید نے کہا کہ آئیے آپ منبر پہ۔ اب امام نے اپنا تعارف براہ راست نہیں کرایا ہے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں یا میں علی کا پوتا ہوں، کیونکہ وہ جگہ کون سی ہے؟ شہر شام ہے، وہ شام کا دربار ہے۔ کون سا شام؟ جہاں پر حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کو یہ تعجب ہو رہا تھا کہ علی مسجد میں کیسے شہید ہوئے۔ پوری نسلوں کی آبیاری کی گئی تھی دشمن علی کے لیے۔ بچے جو یزید کے باپ کے زمانے میں جو بچے تھے وہ جوان ہو چکے تھے اور تمام سازشیں رچی گئی تھی۔ اگر امام سجاد وہاں براہ راست یہ کہہ دیتے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، تو شاید کہ وہ لوگ اتنا متاثر نہ ہوتے، کیونکہ ان کے دلوں میں دشمنیاں بھری ہوئی تھیں۔ لیکن امام نے جب اپنا تعارف کرایا تو کہاں سے تعارف کرایا کہ میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں حجر اسود کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں۔ پھر دھیرے دھیرے آتے ہیں، پھر وہاں پر اپنا تعارف کراتے کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ کا پوتا ہوں، میں محمد کا بیٹا ہوں۔ اب آپ نے اسی دربار میں دیکھا کہ جس دربار میں ابھی رسالت کا ڈھونگ اور رسالت اور وحی کو جو ہے ڈھونگ بتایا جا رہا تھا، جب امام نے یہ باتیں بیان کی ہیں تو دربار میں ایک انقلاب آیا ہے۔ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یزید نے تو کہا تھا کہ لوگوں نے بغاوت کی حکومت کے خلاف اور اس لیے ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے اور ان کو اسیر کر کے یہاں پر لائے ہوئے ہیں۔ تو دوسری ریاستوں کے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ باخبر ہو رہے ہیں کہ یہ تو محمد اور فاطمہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ اب دربار کا جب منظر بدل رہا ہے، یزید نے وہاں مؤذن سے کہا کہ اذان دو، یہ بے وقت کی اذان ہوئی ہے۔ اب جیسے ہی اذان شروع ہوئی ہے، مؤذن نے اللہ اکبر کہا، امام نے اللہ اکبر دہرایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ دہرایا۔ لیکن اب جیسے ہی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچنے والا تھا، امام یزید کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، درباری بھی متوجہ ہو گئے تھے، اور جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا، امام نے کہا یزید بتا اب اس اذان میں جو نام آیا ہے وہ تمہارے جد کا ہے یا میرے جد کا ہے؟ ابھی جس دربار میں محمد کی رسالت کو جھٹلایا جا رہا تھا، اسی دربار میں محمد کے رسالت کی گواہی بھی دی جا رہی ہے۔ یہ امام حسین کی قربانی اور انقلاب کا اثر تھا کہ جن لوگوں نے محمد کے نام کو مٹانا چاہا، اسی دربار میں محمد کے نام کے، ان کے رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد اہل حرم اسیر کر دیے جاتے ہیں، زندان کر دیے جاتے ہیں۔ امام حسین کے بچے پیاسے ہیں، اہل حرم اسیر ہیں، لیکن کسی بھی مقام پر کوئی بچہ، کوئی خاتون مصائب و آلام کے باوجود کسی بھی مقام پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم پر اتنے مصائب پڑ رہے ہیں، کاش کی بابا نے بیعت کر لی ہوتی۔ لمحہ فکریہ ہے کہ کاش بابا نے بیعت کر لی ہوتی، لیکن یہ ہر مقام پہ انہوں نے صبر کیا، شکر کیا۔ لیکن سوال کھڑے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ سوال کھڑے ہوئے خود یزید کے دربار سے، اور یزید کے درباریوں نے سوال نہیں کھڑا کیا، بلکہ یزید کی بیوی نے سوال کھڑا کیا، یزید کی بیٹی نے سوال کھڑا کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم نے نواسہ رسول کو قتل کیا۔ اور روایت بتاتی ہے کہ جو ہے یزید اپنے حجرے میں راتوں میں بیدار رہا کرتا تھا، اپنے سر کو ٹکراتا تھا، اپنے بالوں کو نوچتا تھا اور کہتا تھا یہ مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے حسین اور ان کی اولاد کو قتل کیا۔ اور جو زندان کیا گیا تھا وہ کس مقصد کے تحت کیا گیا تھا؟ جیسا میں نے ابھی شروع میں کہا کہ لوگوں کو خبر نہیں تھی کون لوگ ہیں۔ زندان جو کیا گیا 1 سال یا 2 سال کیوں قید میں رکھا گیا؟ وہاں پر آب و غذا نہیں دی جاتی تھی، اتنی غذا نہیں پہنچائی جاتی تھی کہ وہ سکم شیر ہو سکیں۔
زندان کرنے کا مقصد ہی یہی تھا، قید کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آل رسول قید میں گھٹ گھٹ کے مر جائیں اور کربلا کی جو کہانی وہ وہیں پر ختم ہو جائے. لیکن جب وہ ہند زندان میں جاتی ہے، قید میں جاتی ہے، اور تمام وہ روایت آپ کے ذہن میں ہے، ہند نے آ کے جب یہ احتجاج کیا ہے کہ اگر تم نے انہیں رہا نہیں کیا تو میں اپنی چادر پھینک دوں گی، میں کھلے سر جو ہے دربار میں آ جاؤں گی. یزید جیسا بے غیرت اپنی بیوی کی بے ردائی پہ اس کی غیرت جاگ جاتی ہے. اس کے بعد اس نے یہ طے کیا کہ اہل حرم کو رہا کر دیا جائے. یہ امام حسین کے انقلابات تھے، یہ ان کی قربانی کے اثرات تھے، یہ نتائج تھے، ورنہ یزید سے کسی رحم کی امید نہیں تھی کہ وہ اہل حرم کو آسانی سے رہا کر دیتا. الغرض رہائی کا حکم صادر ہوتا ہے اور امام سجاد کو بلایا جاتا ہے. امام سجاد سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہاں رہنا چاہیں تو یہاں رہیں یا مدینے چلے جائیں، اور ہم تمام وقار اور احتشام کے ساتھ آپ کو مدینے پہنچا دیں گے. لیکن اب دیکھیے اس مقام پہ امام سجاد نے کہا میں اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ کیے لیتا ہوں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ کیا ہم آگے ہمارا کیا مقصد ہے. کربلا میں عصر عاشور کے بعد یزیدی فوج ایک حربے کے طور پہ یہ استعمال کر رہی تھی کہ اہل حرم کو بچوں کو رونے نہ دیا جائے. چھوٹے بچوں کو تماچے مارے جا رہے تھے، بیویوں کو درے لگائے جا رہے تھے، نیزے چبوئے جا رہے تھے. جب اہل حرم بازاروں سے گزرتے تھے، درباروں کے پاس جب اہل حرم گئے ہیں، اگر کوئی بیوی سسکتی تھی، روتی تھی تو فوراً ان کو اذیت دی جاتی تھی. ایسا نہ ہو کہ ان کے رونے کی آواز بلند ہو، لوگ پوچھیں یہ اس قدر کیوں رو رہے ہیں، یہ مظلومانہ انداز میں کیوں رو رہے ہیں. جو بازار میں بھیڑ ہے اس میں شاید کسی شخص کی غیرت جاگ جائے اور پوچھ لے کہ یہ کون لوگ ہیں. یعنی کہ رونے پہ پابندیاں تھیں. جناب سکینہ کو تماچے کس لیے مارے جا رہے تھے؟ جناب سکینہ جب روتی تھی تو بار شمر اور تماچوں کی اذیت اور بڑھا دیا کرتا تھا کہ اہل حرم کو رونے نہیں دیا جائے گا. لیکن جب رہائی ملی ہے اور جناب زینب نے کہا ہے کہ ہم نہ ابھی مدینے جائیں گے لیکن سب سے پہلے اس سے کہو کہ ہمارے لیے ایک حجرہ خالی کیا جائے، ہم اپنے بھائی کا پہلے فرش ماتم بچھائیں گے، ہم اپنے بھائی کا مرثیہ پڑھیں گے. یعنی جس یزیدی حکومت نے ایک حربے کے طور پہ یہ استعمال کیا تھا کہ یزیدی فوجوں نے جو یہ کیا تھا کہ اہل حرم کو رونے نہیں دیا جائے گا، حسین پہ اب جو رویا گیا ہے تو اسی کے دربار میں رویا گیا ہے، اسی کے دربار میں حسین کا ماتم کیا گیا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے ابھی کل آقا حسین کی مظلومہ بیٹی کی شہادت کی یاد میں جلوس نکالا، نوحہ ماتم کیا. 4 سالہ سکینہ کس قدر مظلوم ہے کہ ہر گام پہ شمر کے درے ہیں، لینوں کے تماچے ہیں، اور ہر گام پہ یہ مظلومہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہیں. کبھی اپنے چچا کو بلاتی تھیں، اور جب بھی اس بیوی پہ مصائب ڈھایا جاتا تھا تو ایک جملہ اپنی پھوپھی سے یہ کہا کرتی تھیں کہ پھوپھی اماں ہم مدینے کب چلیں گے. کبھی اپنے بھیا سجاد سے کہتی تھی بھیا ہم اپنے وطن کب چلیں گے. یہ بیوی جتنے دن بھی کربلا کے بعد زندہ رہی ایک ہی حسرت لیے رہی کہ ہمیں وطن کب جانا نصیب ہوگا. لیکن یہ بیوی زندان میں رہی اور زندان میں وطن کو یاد کرتے کرتے 10 سفر کو رخصت ہو گئی. اہل حرم میں کوہرام مچا ہوا ہے. آپ تصور کیجئے کہ جو بیوی اپنی تمام عمر کربلا کے بعد وطن مدینے 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 کا نام لے رہی ہے، جب اہل حرم کو رہائی ملی ہوگی اس وقت جناب زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ام رباب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، مولا سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب رہائی ملی ہے تبرکات واپس کیے جا رہے تھے،
لوٹے ہوئے سامان جب واپس آ رہے ہیں، جناب زینب ایک حلقے میں بیٹھ گئی ہیں، خواتین ہیں، شام کی بھی کچھ خواتین پرسہ دینے کے لیے آئی ہوئی ہیں، ایک ایک تبرک واپس ہو رہا ہے۔ اے لیلا آؤ، یہ تمہاری چادر ہے، لو آؤ اس چادر کو حاصل کرو۔ اے رباب یہ تمہاری چادر ہے، اے کلثوم یہ تمہاری چادر ہے۔ ان رداؤں کے بیچ میں جب ایک چھوٹی سی چادر نظر آئی ہے، جناب زینب خاموش ہو گئی۔ جناب زینب اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، زندان کا رخ کیا۔ اے بیٹی سکینہ، تمہیں بے ردائی کا بہت غم تھا، آؤ یہ تمہاری چادر آئی ہے۔ الغرض عزادارو، یہ تمام بیبیاں جب وہ شام سے رخصت ہوئی ہیں، زندان شام سے رخصت ہوئی ہیں، ایک ایک بیوی جا کے جناب سکینہ کی قبر پہ فریاد کرتی ہے، نوحہ کرتی ہے، ماتم کرتی ہے۔ لیکن اب جیسے وہاں سے قافلہ کوچ کرنے والا ہوتا ہے، ام رباب ہے جو اپنی بیٹی کی قبر کو نہیں چھوڑ رہی ہے۔ امام سجاد سمجھاتے ہیں اماں چلیے وطن چلیے، اے اماں چلیے مدینے چلیے۔ الغرض عزادارو، یہ قافلہ مدینہ جانے سے قبل کربلا آیا ہے، اور کربلا میں اپنے والی و وارث کا یہ لوگ چہلم کرنے آئے ہیں۔ کربلا میں جب یہ قافلہ وارد ہوا ہے، جناب زینب نے آقا حسین کی قبر سے کچھ گام پہلے ہی اپنے کو ناقے سے گرا دیا ہے، گھٹنیوں کے بل آقا کی قبر پہ پہنچی ہے اور فریاد کیا، اے بھیا آپ نے جو امانت میرے حوالے کی تھی وہ امانت میں زندان شام میں کھو کے آئی ہوں۔ اے بھیا میں سکینہ کو نہیں بچا سکی، سکینہ کی اذیتیں تھی۔ اے بھیا یہ سکینہ آپ کو یاد کر رہی تھی۔ ایک ایک بی بی اپنے والی و وارث کا ماتم کر رہی ہے، قبروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہی ہے۔ یہاں بھی وہی منظر ہے، اماریاں تیار ہیں، ایک ایک کر کے لوگ اماریوں پہ بٹھائے جا رہے ہیں۔ اب جناب سجاد دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی ابھی کم ہے۔ امام سجاد نے دیکھا کہ اماں رباب بابا حسین کی قبر سے لپٹی ہوئی ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں اے اماں مدینے چلیے، لیکن اب جناب ام رباب کہتی ہے کہ اے بیٹا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گی، میرا اصغر یہی ہے، میرا مالی و وارث یہی ہے، اور میری بیٹی سکینہ زندان میں سو رہی ہے۔ امام وقت نے اماں رباب کا بازو پکڑا اور جناب رباب نے کہا کہ اے بیٹا سجاد، اب میں اس شرط پہ چلوں گی کہ جب تک زندہ رہوں گی نہ میں ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ الغرض آزادارو، جناب رباب مدینے آ چکی ہے، لیکن معمول وہی ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پی رہی ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، ایک وقت تو یہ آتا ہے کہ جناب رباب بالکل لاغر ہو چکی ہے، ان سے چلا نہیں جا رہا ہے، لیکن امام سجاد بار بار سمجھاتے ہیں اے اماں رباب آئیے سائے میں بیٹھ جائیے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا شہزادی رباب کہتی ہے کہ اے بیٹا سجاد، میں اپنے والی و وارث سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ جیسے ہی امام نے سنا کہا اے اماں میں بھی امام وقت ہوں، میں کہہ رہا ہوں سائے میں چلیے۔ جناب رباب نے دستے دعا بلند کیا، کہا بہرحال میری آبرو کو بچانا، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے۔ جیسے ہی جناب سجاد وہ جناب زینب نے بازو تھاما، رباب کی روح پرواز کر گئی۔ جیسے ہی جناب رباب کو لا کے تخت پہ لٹایا گیا، اب راوی کہتا ہے کہ جناب رباب کے سینے سے ایک گٹری برآمد ہوئی جو زندگی بھر اپنے سینے سے لگائے تھی۔ جب اس کو کھولا گیا تو بے شیر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی۔ رباب زندگی بھر اسی جھولے کی لکڑیوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اپنے اصغر کو یاد کرتی تھی۔ واہ اصغرا واہ حسینہ کی صدائیں بلند کرتی تھی، ہائے میرا اصغر تیری ایک یہ نشانی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
سیعلم الذین ظلموا منقلبون ماتم حسین.